بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کا کردار کیا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ اللہ نے پھر اس مٹی پر بارش کی اور پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 برس تک یہ بت بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح پاک ڈالی گئی۔ یہ روح حضرت آدم کے سر مبارک سے داخل ہوئی۔ اس خاکی بت میں جہاں جہاں روح پہنچتی تھی تو وہ گوشت اور پوست کا بن جاتا تھا۔ جب روح سینہ میں پہنچی اور حضرت آدم علیہ السلام کو حرکت محسوس ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر پڑے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور سب سے پہلے جو الفاظ کہے وہ تھے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اللہ نے فرمایا برحمک اللہ، برحمک اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور کافی چیزوں کے نام بتائے۔ یہ نام فرشتوں کے علم میں بھی نہیں تھے، اور جب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان انکاری ہو گیا اور کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں والی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا۔ حضرت بی بی حوا جب پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بی بی حوا بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی۔ کہتے ہیں دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو بھیجا تو اس میں سے 90% حصہ اماں حوا کو دیا اور باقی 10% پوری دنیا کو عنایت فرمایا۔ اس کے بعد پھر دونوں کو حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں رہو، سب پھل میوجات اس میں کھاؤ، لیکن یاد رکھو اس گیہوں کے درخت کے پاس مت جانا اور اس کو مت کھانا۔ ادھر شیطان بھی حضرت آدم کو جنت سے نکالنے کی کوشش میں تھا۔ پہلے طاؤس پرندہ جو کہ ایک نہایت ہی خوبصورت سنہرے پروں والا پرندہ ہے، اس کو کہا کہ مجھے اپنے پروں پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے شیطان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بات تم سانپ سے کہو۔ شیطان نے پھر اصرار کیا کہ ہم دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے، ہماری پرانی دوستی بھی ہے، آپ مجھے جنت میں پہنچا دو۔ لیکن
طاؤس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ تم سانپ کو کہہ دو، وہ تمہاری بات مان لے گا۔ پھر شیطان سانپ کے پاس گیا اور سانپ نے پھر شیطان کو منہ میں لے کر جنت میں لے گیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور مائی حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا کہ مجھے اس لیے رونا آتا ہے کہ تم دونوں جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور جنت کی تمام نعمتیں آپ دونوں سے چھین لی جائیں گی اور پھر تم موت کا مزہ بھی چکھو گے۔ جس پر وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ شیطان نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میرے پاس سانپ کی اس پریشانی کا ایک حل ہے۔ حضرت آدم نے کہا کہ کون سا حل ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو ایک پودا بتاتا ہوں، اس کا پھل کھاؤ، پھر جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا پھل ہم نے کھانا ہے؟ شیطان نے کہا کہ یہ وہی درخت ہے جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ کرنے سے صاف انکاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس سے مجھے اللہ پاک کی ذات پاک نے منع کیا ہے وہ پھل میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر شیطان نے ایک اور چال چلی اور یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے اماں حوا کے پاس چلا گیا، اور شیطان نے اماں حوا کو قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور یہ سانپ اس چیز کا گواہ ہے کہ آپ اس پودے کے پھل کو کھاؤ تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور جنت کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے لطف اندوز ہوں گے، تو آپ لوگ کبھی مرو گے بھی نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اماں حوا نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نہ کھائیں، لیکن میں یہ پھل کھا لیتی ہوں تاکہ ہم لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں، اور اگر یہ غلط ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے یہ پھل کھا لیا۔ آج تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں، اور پھر ان کو زمین پر جب اتارا گیا تو ان کے ہاں بیٹے قابیل اور بیٹی اقلیمہ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد کون کون سے بہن بھائیوں کی شادی ہوئی، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا، یہ سارے آگے آنے والے واقعات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ان تمام واقعات کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والے تمام واقعات آپ کو مل سکیں۔